الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مسلمانوں کا اسلامی سال ایک عجیب طریقے سے ختم ہوتا ہے اور اپنے جلوں میں بہت سی نصیحتیں اور عبرت کے سامان لے کر آتا ہے اور جاتا ہے۔ آخری مہینہ حج کا کہلاتا ہے، ذی الحجہ۔ اس مہینے میں 10 تاریخ کو ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا تہیہ کیا۔ بچہ بھی اتنا فرما بردار تھا باپ کا کہ ذرا بھی مخالفت نہیں کی اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ ذبح ہونے میں کس طرح سے آسانی رہے گی باپ کو وہ طریقہ بھی بتایا۔ اور دنیا کے سامنے یہ حقیقت آئی کہ اللہ کی اور اس کے دین کی محبت کے مقابلے میں سب سے عزیز اولاد ہے وہ بھی کوئی چیز نہیں۔ تو اگر دین ہمارے پاس جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیتوں کی قربانیاں مانگے تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
قربانیوں سے دین پنپتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے وقت دیا اور وقت دے کر عشاء کی نماز پڑھی، اتنی بڑی جماعت مسلمانوں کی جمع ہوئی، صف بصف کھڑے ہوئے اور فرض نماز با جماعت ادا کی، اس سے دلوں کے اوپر ایک رنگ چڑھا، زنگ دور ہو گیا۔ نماز کی وجہ سے ایک نورانیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نماز پہ کتنا وعدہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے وضو کیا اور وضو کے اندر طہارت حاصل کی، جسم کی طہارت حاصل ہوئی۔ طہارت کتنی بڑی چیز ہے! کووڈ کو ٹالنے کے لیے طہارت بڑا مجرب عمل ہے، ایسا ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ 1400 سال سے حضور کے ارشاد پر وضو بناتے آئے۔ مسلمانوں کے یہاں طہارت کا بڑا اہتمام ہے، اور وضو کرنے پر کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ پیر کے گناہ، یہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وضو کے جو اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، اس کے ذریعے سے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ملی! نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام تو فرما دیا۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا، مثال کے ذریعے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نہر کے اندر غسل کرے اور اپنے جسم کو دھوئے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں رہ سکتا۔ ایک مرتبہ کے غسل میں میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، تو 5 مرتبہ غسل کرے گا تو کتنی صفائی حاصل ہوگی؟ اسی طرح یہ نورانی نہر ہے نماز، جس نے با جماعت 5 نمازیں ادا کی، اس کی نورانیت کتنی بڑھ جائے گی، اور سب گناہ چھوٹے چھوٹے جتنے ہیں وہ تمام معاف ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں 50,500 حروف ہیں، اور ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب کوئی شخص وقت کی قربانی دے کر روزانہ سورہ بقرہ اگر پڑھ لے تو اس کے پاس اجر کا کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ چلو بھائی، سب لوگ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، تو پاؤ پارا تو پڑھتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں بھی کتنے حروف آئیں گے، کتنے لفظ آئیں گے، اور ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نیکیاں دیں گے۔ ایمان والا نیکیوں کی جستجو میں رہتا ہے کہ کہاں سے نیکی ملتی ہے،
کہاں سے اعمال صالحہ ملتے ہیں، کہاں سے اللہ راضی ہوتے ہیں؟ اب جو بڑے اولو العزم ہیں وہ بہت اوپر سے سوچتے ہیں. نماز کے لیے گھر سے وضو بنا کر آیا، ہر قدم پر اللہ نیکی لکھتے ہیں، درجہ بلند کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں. ایک نماز کے لیے تھوڑی قربانیاں دینے پر اللہ تعالیٰ اتنا انعام دیتے ہیں، تو جنہوں نے جان کے نذرانے دین کے لیے پیش کر دیے اللہ تعالیٰ، ان کے ایک ایک خون کے قطرے کے بدلے میں کتنا عطا فرمائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی، فرشتے حیران رہ گئے کہ اپنا اکلوتا اور چہیتا بیٹا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قربانی کا سبق ملا. ذوالحجہ نے ہمیں قربانی کا سبق دیا کہ قیمتی دین حاصل کرنا ہوگا تو قیمتی قربانیاں پیش کرنی پڑے گی. اپنا قیمتی مال اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا، اپنا قیمتی وقت اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا، دینا پڑے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہوگی اور انعامات کی بارش ہوگی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنا دیا، اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کو بھی امام بنا دیں. شرط یہ ہے کہ یہ قربانی اخلاص کے ساتھ دی گئی ہو. جیسے حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر انتہائی مخلصانہ قربانی پیش کی. تو جاتے جاتے سال سبق دے گیا قربانی کا کہ دین کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے اور چمکتا دمکتا متحرک رکھنا ہے، تو قربانی کی نقل و حرکت کو جاری رکھو. اب ہم لوگ کمزور ہیں تو ہم تو نمازیں پڑھ لیں، تلاوت کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں، یہ بہت بڑا انعام ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ہی اجر انشاءاللہ عطا فرما دے. یہ تو سال کے اخیری مہینے کا حال تھا کہ سبق دے کر یہ سال ختم ہوا، قربانی کا سبق دیا. دین کے لیے بہترین چیز دینا. قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، 4 پارہ پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگو، تم نیکی کی اعلی منزلوں کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں جو مال پسندیدہ ہے وہ مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاؤ. جب آدمی اپنا کچھ لگاتا ہے تو اس کو اس چیز کی قدر ہوتی. ہمارے ہاں کبھی کبھی جمعہ کے دن وظیفے کی کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، وہ مفت میں تقسیم ہوتے ہیں. لوگ لے جا کر گھر رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں کیونکہ خرچ نہیں کیا. اگر اس نے 10 روپے اس پر خرچ کیے ہوتے تو یہ گھر لے جا کر دیکھتا، اس کی قدر کرتا کہ میں نے روپیہ لگایا ہے، دیکھوں کیا ہے اندر. 5 روپے اخبار کے اوپر لگاتا ہے تو اخبار کو چاٹ جاتا ہے، اتنا پڑتا ہے. یہ خبر وہ خبر، حالانکہ سب غلط خبر زیادہ آتی ہے، سچی خبر کم آتی ہے.
لیکن بس صبح لے کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ صبح میں قرآن لے کے بیٹھنا چاہیے، تو اخبار لے کے بیٹھ جاتا۔ ایک رکشہ والے بھائی مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا مولانا تعویذ چاہیے۔ کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ دھندے میں برکت نہیں۔ میں نے کہا یہ رکشہ کا تو بڑا برکتی دھندا ہے، کیوں برکت نہیں؟ آپ اٹھتے کب ہیں؟ کہ میں 9 بجے صبح میں اٹھتا ہوں، پھر جو ہے پہلے نمبر پر اخبار پڑھتا ہوں، چونکہ یہ تو بیچارہ امریکہ کا چونکہ صدر ہے، اس کے اخبار پڑھے بغیر ملک چلے گا نہیں۔ نریندر مودی ان کو فون کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اخبار میں کیا ہوتا ہے؟ اخبار میں کل کیا ہو گیا، جو ہو چکا ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ وہ تو ہو گیا، ختم ہو گئی بات، وہ خبر آتی ہے۔ ارے صبح کی نماز پڑھ کر قرآن کریم پڑھو گے تو ہمیں کرنا کیا ہے اس کا پروگرام قرآن دے گا۔ کل کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا پروگرام قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تو ایسی کتاب تم کو دی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اخبار میں کہیں ہمارا تذکرہ آتا ہے؟ آتا ہے تو بھی برا آتا ہے۔ کوئی اچھا تذکرہ اخبار میں مسلمانوں کا کبھی آیا نہیں اور آئے گا نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو ملک سے کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہی خبریں دیتے ہیں۔ اور قرآن تم کو جنت سے جوڑنا، دین سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا، وہ طریقہ بتاتا ہے۔ وہ جوڑنے والا طریقہ ہے، یہ توڑنے والی بات ہے۔ پھر کیا کرتے ہو؟ پھر کا ناشتہ کرتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ تو کہ بازار میں ذرا آٹا مارتا ہوں، بازار کی خبر لیتا ہوں، اس کے بعد رکشہ کو کیک مارتا ہوں، تقریباً 12 بجے نکلتا ہوں۔ میں نے کہا فورن والے 12 بجے کما کے گھر آ جاتے ہیں، برکت کہاں سے ہوگی؟ نہ تو نے صبح کی نماز پڑھی، نہ قرآن کریم پڑھا، نہ تو نے اللہ کو یاد کیا، تو کہاں سے تو نے دین کے لیے کچھ دیا نہیں تو اللہ تجھے کہاں سے دے گا؟ اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں مالدار ہونے کا طریقہ بھی عجیب بتایا کہ مالدار ہونا چاہتے ہو تو حج پہ حج کرو، عمرے پہ عمرہ کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ حالانکہ حج پہ خرچ ہوتا ہے، عمرے پہ خرچ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے بے شمار مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا، جتنا تھا سب دے ڈالا، اس کے باوجود ان کے مال کے اندر کمی نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 سپاہیوں کو کام آ جائے اتنا سامان دیا ہے۔ 10,000 سپاہیوں کو کام آئے اتنا سامان دیا، سواریاں دی، کھانا دیا، توشہ دیا، ہتھیار دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جو سکے دیے تھے اس میں ہاتھ سے سکوں کو ہلا رہے تھے حضور، اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ نہ کرے تب بھی سیدھے جنت میں جائیں گے، لیکن عثمان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک شاندار مسجد بنائی، اپنے پیسے سے بنائی، اتنا خرچ کیا پھر بھی اتنا پیسہ ہے کہ مسجد جو ہے بیت المال کے پیسے سے نہیں بنی،
امت کے پیسے سے نہیں بنی، اکیلے اور تنہا بہترین مسجد بنائی۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب بھی دیا، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضور کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی۔ زیادہ تر اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور جتنا مال تھا حضرت خدیجہ کے پاس وہ تمام حضور کے قدموں میں ڈال دیا کہ دین کے لیے اللہ کے رسول اس کو خرچ کر ڈالو۔ تو بدلہ کیا ملا؟ اللہ کے راستے میں لگایا تو بدلہ کیا ملا؟ فرمایا حضور نے کہ جنت کے سینٹر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سفید موتیوں کا محل ہے۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ، اور ایمان والا ہمیشہ نظر آخرت پر رکھتا ہے، اس کی نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ بھائی کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ کل سے مراد آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو جمع کر کے آخری رات میں یہی تقریر کی کہ رو لو، دھو لو، اللہ سے مانگ لو، دعائیں کر لو، کون زندہ رہتا ہے، کون شہید ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ تو آج اللہ کی راہ میں رات گزارو اور آہوزاری کرو، رو دھو، اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤ۔ بالا کوٹ میں 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے رنجیت سنگھ کے خلاف جو محاذ قائم کیا، ہندوستان کی آزادی کی بنیاد ہے یہ، تو ہزاروں کی فوج کے مقابلے میں چند نفر ہیں اللہ کے بندے، ان کے سامنے رات کو تقریر کی کہ آج کی رات اللہ سے اپنے گناہ معاف کرا لو، قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ منظور فرماتے ہیں کہ نہیں، دعا کرو کہ شہادت اللہ قبول کر لے۔ لوگ بیچارے حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر خوش ہیں، اور شہداء بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ خوش ہیں تو ہم کیسے ماتم کر سکتے ہیں؟ تعزیہ یہ ماتم کی ایک علامت ہے۔ سب سے پہلے تعزیہ کس نے بنایا؟ سن 1000 ہجری میں تیمور لنگ نے بیرم خان کے کہنے پر پہلا تعزیہ بنایا تھا، جس کا وزن 46 تولہ تھا۔ پھر یہ سلسلہ شیعیت کا زور پکڑتا گیا یہاں تک کہ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے تعزیے اور براقیں بنائی جاتی ہے، اور کربلا کا جو مزار ہے اس کے نقشے جو ہیں وہ قائم کیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شہادت حسین پر تعزیے کے ساتھ تول، تاشے، نگارے، یہ تمام چیزیں بجانا
اور یہ بجانے کے لیے دیکھنے کے لیے جانا دونوں گناہ ہے۔ گانا بجانا تو اسلام میں رکھا نہیں ہے۔ دیکھنے جانے والوں میں عورتیں زیادہ ہوتی ہے تو بے پردگی بہت۔ عورتوں کو تو مزارات پر جانے سے بھی روکا ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر اور قبرستان میں عورتیں نہ جائیں، کیونکہ وہ کردنی ناکردنی کرے گی، جا کے ماتم کرے گی۔ اسلام میں ماتم کی کوئی گنجائش نہیں، صبر ہے اسلام میں، ماتم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم نہیں ہے؟ ارے ہم کیا سینہ چیر کر دکھائیں کہ ہم کو تم سے زیادہ حضرت حسین کے مظلوم شہید ہو جانے کا غم ہے، لیکن شریعت نے ہم کو غم کی لمٹ بتائی ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے علاوہ شوہر پر بیوی 4 مہینہ اور 10 دن سوگ منائے گی، لیکن سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھپڑے مارے چہرے پر، چیخے چلائے، اللہ کے فیصلے پہ شکوے کرے، روئے دھوئے زور زور سے، واویلا مچائے۔ یہ نہیں ہے اسلام میں ماتم۔ صرف زینت کو ترک کر دینا ہے، بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، میک اپ نہ کرے، اپنے آپ کو نہ سنوارے۔ شوہر کا بہت بڑا حق ہے، تو اس کے لیے 4 مہینہ اور 10 دن دیا۔ اس کے علاوہ مرنار پر 3 دن سے زیادہ تعزیت نہیں ہے۔ غم اگر منانا بھی ہے تو 3 دن ہے، چوتھے دن اپنے کام میں لگ جاؤ۔ یہ امت کو کام میں لگنے والی امت بنایا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رونے والی نہیں بنایا۔ کب تک روتے رہو گے؟ اور اگر یہی رونا رہا تو امت میں 1,24,000 صحابہ ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 صلحاء ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اولیاء امت ہے۔ روزانہ کسی نہ کسی کی وفات ہوگی، تو کیا ہم روتے ہی رہیں گے 24 گھنٹے؟ اس لیے بتایا کہ پڑھ لو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس جو گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ 3 دن کے بعد غم کو ہلکا کر لو، اور اس کے بعد اپنے دین کے جو کام ہیں، دعوت کے جو کام ہیں، اللہ کے دین کی جو محنت ہے، اس کے اندر لگ جاؤ۔ ایک عرب 10 محرم کو بمبئی اترا، اور اترنے کے بعد شہر میں آیا، دیکھا لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں اور کوئی کاغذ کا بت اٹھا کر رو رہے ہیں۔ بھئی ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم آج 10 محرم ہے اور نواسہ رسول حضرت حسین کی شہادت ہے؟ تو کہ یہ لوگ روتے کیوں ہیں؟ شہادت کے واقعے کو تو 1300 سال گزر گئے، اور اب یہ لوگ رو رہے ہیں، ان کو کیا ابھی پتہ چلا؟ رونا تھا تو 3 دن رو کے ختم ہو گیا۔ بھئی اگر کسی شخص کا ہارٹ کا آپریشن ہو جائے، مثال کے طور پر 10 محرم کو کسی کا آپریشن ہوا، اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہر 10ویں محرم کے اوپر یہ لوگوں کو بلا کر وہ نقشے بنائے گا کہ میں اس طرح سے ایمبولینس میں لے جایا گیا، میں اس طرح سے، میرے گھر والے یوں رو رہے تھے، بیٹا یوں دوڑ رہا تھا، بیوی یوں رو رہی تھی، اس کی یاد منائیں گے؟ جب اس کی یاد نہیں مناتے، اور باپ مر جائے اور بیٹا مر جائے تو کوئی ڈھول تاشے بجاتا ہے؟ سورت میں بہت بڑا جلوس نکلا تھا، تو ایک غیر مسلم انسپیکٹر نے مجھ سے سوال کیا
کہ یہ جلوس کیوں نکلا ہے؟ میں نے کہا یہ حضرت حسین کی شہادت کے غم میں نکلا ہے۔ تو کہا اچھا تمہارے یہاں غم کے اندر بھی ڈھول تاشے بجاتے ہیں؟ یہ طریقہ ہے تمہارے یہاں غم منانے کا؟ ارے ہمارے یہاں میت ہوئی اور پڑوس والا گانا بجائے تو ہم اس کا ریڈیو بند کروائیں گے کہ نہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، پڑوس میں ناش پڑی ہوئی اور تو گانے بجانے میں لگا ہوا ہے؟ اسلام ماتم کرنا نہیں سکھاتا، محنت کرنا سکھاتا ہے۔ دین کی محنت پر آؤ اور سر کٹانے کے لیے تیار رہو۔ صحابہ ایک دوسرے پر کوشش کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں میں میدان کارزار میں چلا جاؤں اور جام شہادت نوش کر لوں، اور دوسرے کہتے تھے نہیں میں جاؤں گا۔ حضرت جابر نے کہا ابا جان آپ مت جاؤ، میں جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، آپ گھر پہ رہو، بچیوں کو سنبھالو۔ باپ نے کہا مجھے شہادت جیسی نعمت سے کیوں محروم کرتا ہے بھائی؟ تیری قسمت میں ہوگا تو تجھے شہادت ملے گی، میری قسمت میں ہوگا تو مجھے شہادت ملے گی۔ اور شہادت کی تمنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بخاری میں فرمایا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے الہ العالمین تیرے راستے کی موت آئے، پیر رگڑ رگڑ کر تو ہر آدمی بستر پر مرتا ہے، لیکن تیرے راستے میں موت آئے بہت بڑی بات ہے، اور پھر یہ موت بھی میں مدینے سے دور اور تیرے قدموں سے دور نہیں چاہتا۔ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اللہ تعالیٰ نے دونوں تمنائیں سچی تھیں اور دعائیں سچی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا۔ تو آیت اتری تھی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جتنا بھی خرچ کرے، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جان لٹانا تو بڑی بات ہے، خالی ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ بھی جہنم سے آڑ بنتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشانہ رسول کو کھنگالا تو 2 جہان کے سردار کے گھر میں ایک کھجور مل سکی۔ آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے فریز بھرے ہوئے ہیں، ہمارے مکانات بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی کوکن میں سیلاب آیا تو وہاں ضرورت مندوں کو چھوٹی چیز نہیں دی جا رہی ہے، ان کو فریز بھی دیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ آج کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں صرف ایک کھجور نکلی، ماں بیچاری بچوں کے لیے مانگ رہی تھی تو وہ کھجور اس کو تھما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ماں بہنیں بڑی قربانیاں دینے والی، مالی قربانیوں میں اللہ نے ماؤں کو، بہنوں کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، دل بڑا عطا فرمایا ہے، عبادت میں دل گردہ بڑا عطا فرمایا ہے۔ مرد سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، عورتیں جیسے ہی سنتی عمل پیرا ہو جاتی، ماں بہنیں فوراً عمل پیرا ہوتی۔ عید الفطر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اندر مستقل بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ، صدقہ دو، زکاتیں دو اپنے زیورات کی، اور حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ کوئی کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیکھو۔ وہ چادر لے کر گئے اور آ کر چادر جب کھولی گئی تو اس کے اندر سونے کے ہار تھے اور انگوٹھیاں تھیں
اور گلے کے ایئرنگ اور چین اور سب عورتوں نے دل کھول کر حضور کے کہنے پر دے دیا. تصدقنا ولو من حلیکن. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان فرمائی. تو حضرت عائشہ رو رہی تھی کہ آج میرے پاس اگر کھجوریں زیادہ ہوتی تو سب میں یہ ماں کو حوالے کر دیتی. اتنی بیچاری یہ ضرورت مند. ماں نے حضرت عائشہ کے سامنے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا. خود بھوکی رہی ماں. ماں کا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ وہ اولاد کے لیے پیٹ کاٹ کر کھانے کا انتظام کرتی ہے. وہ تو چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تذکرہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضور 2 بیٹیاں لے کر ایک بھکارن آئی تھی، کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو کھلا دیا اور خود بھوکی رہی، پیٹ خالی رہا اس کا. کاش میرے پاس زیادہ کھجوریں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں فرمائی. وہ سنو، بڑی غور کرنے کی بات ہے. ایک بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ عائشہ، کھجور کے ایک ٹکڑے کو معمولی مت سمجھنا. اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا ٹکڑا دیا جائے تو یہ جہنم میں جانے سے آڑ بن جاتا. ایک کھجور کا ٹکڑا. تو جب زیادہ دیں گے تو کیا بنے گا؟ دیوار بن جائے گی، جہنم میں جانے سے روکنے والی چیز بن جائے گی. اور دوسری بات حضور نے فرمائی کہ جن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بچیوں کے ذریعے سے آزمایا اور ماں باپ نے بچیوں کی اچھی تربیت، دینی تعلیم دی. آج کتنا خراب حال ہو رہا ہے بچیوں کا. غیروں کے ساتھ بچیاں چلی جا رہی ہیں کیونکہ دینی تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر ہے. یہ تمام چیزیں غلط راستے پر بھی لے جا سکتی ہے. اس کے لیے دینی تعلیم اور تربیت ضروری ہے تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں دین کو سمجھیں، ایمان کی قدر کو سمجھیں. تو فرمایا یہ 2 بیٹیاں جو ہے نا وہ ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گی. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو پالتے ہیں. بات تو دوسری کرنی ہے مجھے، لیکن یہ تمہید قائم کی. صدقے کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. جس نے کھجور دیا ایک، اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے ہم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہیں، اور ایک عرصے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، ہم سواری کے قابل ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے دیے ہوئے چھوٹے سے صدقے کو اللہ پال پال کر بڑا کرتے ہیں. قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر اس کا اجر اس کو دیں گے تو حیران ہو جائے گا کہ اللہ میں نے تو ایسا کوئی عمل کیا نہیں. فرمایا تیرے کھجور کے ایک ٹکڑے کو پال کر ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے. اب جو اپنا وقت لگا دے گا، جو اپنی جان لگا ڈالے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے. اس کو تو خوش ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور جیسے مرنے والے ہیں اور جنازے اٹھتے ہیں، ایسا اللہ کے راستے میں مرنے والے اور شہیدوں کو مردہ مت سمجھنا. ان کو اللہ نے ایک خاص قسم کی برزخی زندگی عطا فرمائی. بل احیاء عند ربهم یرزقون.
وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے یہاں رزق بھی مل رہا ہے۔ ابھی پانی کی سبیلیں لگائیں گے، پانی کی جب ضرورت نہیں ہے، اور جب سخت گرمی کے زمانے میں سبیل کی ضرورت ہے، جب مٹکے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہو۔ یہ سب خام خیالیاں اور غلط رواج اور بری رسمیں جو ہیں، اس نے ہمارے دین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آخری مرتبہ جا رہے تھے تو شہر بانو اور دوسری گھر کی عورتوں کی رونے کی آواز آئی، پلٹ کر آ گئے اور کہا میں اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے سر کٹانے جا رہا ہوں، خبردار میرے سر کٹانے پر کوئی نہ روئے اور کوئی ماتم نہ کرے اور کوئی چیخ و پکار نہ کرے۔ حدیث میں وعید آئی، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے چہروں کے اوپر تماچے مارنا شروع کیا، اپنے دامن کو چاک کر ڈالا، اپنے بالوں کو منتشر کر دیا، چیخا پکارا اور واویلا مچایا۔ غم کرنا الگ بات ہے، واویلا مچانا اور اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرنا اور بات ہے۔ فرمایا وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے۔ تو قربانیوں پر ہمارا سال ختم ہوا تھا، قربانی کا سبق دے کر وہ سال چلا گیا، اب نیا سال آیا تو پھر وہ قربانی کی تاریخ لے کر آیا۔ محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں میں محترم ہیں جن کے اندر عرب ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ مار پیٹ نہیں کرتے تھے اور احترام اور ادب کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے جس میں ہم ابھی چل رہے ہیں۔ محرم کو محرم اس کے احترام والے ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور یہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس میں ایک دن آتا ہے عاشوراء، یعنی 10واں دن۔ عاشوراء عشر سے نکلا ہے اور عشر 10 کو کہتے ہیں۔ عاشوراء محرم کا 10واں دن۔ حضور مکے والی زندگی سے عاشورے کے دن روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اور جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود مدینہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ مسلم شریف میں روایت، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون ظالم کے شکنجے سے بواسطہ موسیٰ علیہ السلام غلامی کے شکنجے سے نجات دی، اور بحر قلزم پار کر دیا ہم نے، اور وادی تیہ میں اللہ نے پہنچا کر ہماری حفاظت کر دی، ہمیں غلامی سے نکال دیا۔ بڑے مصائب برداشت کر رہے تھے، ان مصائب میں سے نکال دیا۔ وہ مصائب یہ تھے کہ ہمارے 90,000 نرینہ لڑکوں کو ہمارے سامنے پچھاڑ کر فرعون نے مارا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، لڑکوں کو مار دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا پھر تو ہم بھی زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہماری برادری ہے، جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہم تو پہلے سے روزہ رکھتے آئے ہیں، آئندہ بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ حضور نے عاشورے کے روزے کی فضیلت بیان کی۔
پوچھا گیا کہ کیا فضیلت ہے حضور اس دن کی؟ فرمایا اس دن کا روزہ گزشتہ سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ گزشتہ ایک سال جو گزرا اس میں جو گناہ ہو گئے وہ گناہوں کا ایک روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ بہت سے رکھنے والے پہلے محرم سے لے کر 10ویں محرم تک بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ یہ 10 دن کی بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی، اور یہ فضیلت پہلے سے چلی آتی ہے۔ اس کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 10 بڑے بڑے نبیوں کو عجیب عجیب حالات اور عجیب عجیب انعامات سے اللہ نے نوازا تھا، اس بنا پر اس کا نام عاشورہ رکھ۔ آج کا ہمارا عنوان یہ تھا کہ بھئی یہ محرم الحرام کیا ہے؟ یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے ذریعے سے یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بندگان خدا اور اے مسلمانوں، دین کی محنت کے لیے اور جد و جہد کے لیے اور قربانیوں کے لیے تیار رہو، اپنے مال لگاؤ، اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ، قربانیاں دو، جیسے آپ کے اسلاف نے قربانیوں سے دین کو زندہ رکھا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر دین زندہ رہے، تمہاری نسلوں کے اندر دین زندہ رہے، تو ان قربانیوں سے سبق حاصل کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شہادت کا اتنا شوقین ہوں کہ تمنا کرتا ہوں کہ بار بار اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں اور بار بار مجھے زندگی ملے۔ تو شہادت غم کی چیز نہیں ہے، محرم کا مہینہ غم کی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی نہیں کر سکتے۔ محرم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ام کلثوم جو بیٹی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے نکاح کیا، اور پوری زندگی میں کبھی رنجش پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں حضور سے ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کو سوگ کا مہینہ قرار دینا، غم کا مہینہ قرار دینا اور غلط رسمیں کرنا، اس کے بجائے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، برائیوں سے بچنا، تعزیہ داری میں جانے سے بچنا، اپنے بچوں کو بچانا، غلط کاموں سے ان کے سامنے دین کی حقیقت کو واشگاف کرنا، قربانیوں کو واضح کرنا اور ان کو بتانا کہ اللہ کا یہ دین قربانیوں کا متقاضی ہے۔ اگر ہم قربانیاں نہیں دے سکتے، دین اللہ چھین لیں گے، دوسروں کو دے دیں گے، وہ قربانیاں دیں گے اور دین پنپے گا، ہم محروم ہو جائیں گے۔ محرومی سے بچنا ہو اور دین پر قائم رہنا ہو تو اپنے اوقات کی قربانی دیجئے، اپنے جان کی قربانی کے لیے تیار رہیے، اور دین کی بقا کے لیے اپنا مال اور صلاحیتیں تمام لگائیے۔ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور دینی تربیت کا خیال رکھیے۔ آج ابراہیم بھائی کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ محرم کے عنوان سے کوئی بات ہو جائے۔ میں نے دونوں چیزیں ذکر کی ہے۔ محرم الحرام یہ قربانیوں کی یاد دلانے والا ابتدائی مہینہ ہے، اور ذی الحجہ قربانیوں کا پیغام دے کر جانے والا ایک قیمتی مہینہ ہے۔ اس کے بیچ میں ہمارا سال قربانیوں کے ساتھ گزرے۔ آج کل کے حالات بہت سنگین ہیں۔ اگر ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، ہم نے دین کے کام کو چھوڑا، اللہ نئی نئی قومیں پیدا کریں گے۔ جب جب ایسے حالات آتے ہیں اللہ نئے لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ دین کا کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کس سے کام لے لے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرتے رہنا پڑے گا، محنت کرنا پڑتے رہے گا۔
اور گھر کے اندر دین کا نظام برقرار رکھنا پڑے گا۔ ماں بہنوں کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ دین کا ماحول گھر کے اندر قائم رہے، مردوں کو مسجد میں دین کا جو ماحول ملا ہے وہ ان کی پوری زندگی کے اندر چھایا ہوا ہو، اس کا خیال ان کو رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ محترم مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط رسوم سے اور بری باتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے الیاس بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ وہ حاضر باش ہوتے ہیں مجلس میں ہمیشہ، اور جب سے میں آتا ہوں جاتا ہوں وہاں تک وہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آج آپریشن کی وجہ سے گھر پر آرام کر رہے ہیں، کافی درد ہے۔ ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ یہ دین کا ہمدرد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے بے حد محبت رکھنے والا اور گاؤں سے بڑا اچھا تعلق رکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ہر پریشانی کو مسلمانوں کی دور فرمائے، اور یہ مہینہ اور یہ آنے والا نیا سال ہمارے لیے خیر کا سبب بن جائے، عافیت والا بن کر آئے اور دین کی محنتوں والا بن کر آئے اور کامیابیوں اور سرفرازیوں والا بن کر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم اہد الناس جمیعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس مہینے کی قدر عطا فرما، اے اللہ ہمیں زندگی کی قدر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی قدر عطا فرما، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین دشمنوں کی اسکیموں کو فیل فرما، حق کا بول بالا فرما، دین کو سربلندیاں عطا فرما۔ اے الہ العالمین دشمنوں کو ناکام کرما، ان کی جتنی سازشیں ہیں ان کو فیل فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پسارے ہیں، سچی توبہ تیرے دربار میں کرتے ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی اسے درگزر فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق ہمیں عطا فرما دے، سنتوں کا عشق ہمیں عطا فرما دے، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما دے، نمازوں کا پابند بنا دے، دین کی سچی سمجھ ہمیں عطا فرما، اخلاص والی زندگی عطا فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، دل کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ بستی کی حفاظت فرما، اطراف اور جوانب کی حفاظت فرما، اپنی حفاظت کے ذریعے سے ان کو سرفراز فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔